أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قال الذين استكبروا إنا كل فيها. جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے یقیناً، وہ کیا کہیں گے کہ یقیناً ہم سب اس میں پڑے ہیں، یعنی ہم سب اس میں پڑے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان بلا شبہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اب ہم یہاں اس جہنم سے نہیں نکل سکتے، اب تو فیصلہ ہو گیا۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو۔ جہنم کے نگران کون ہوں گے؟ وہ بھی فرشتے ہی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے دلوں میں رحم نہیں ڈالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خاص طور پر فرشتے جہنم کی نگرانی کے لیے بنائے ہیں۔ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن کے لیے کچھ عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے، کافروں کی دعا تو قبول ہونے والی ہی نہیں۔ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے روز قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ چنانچہ اب صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے، یعنی ان کے دلوں میں ایک بڑائی ہے، تکبر ہے اپنے لیے کہ وہ بہت بڑے ہیں، بڑکپن ہے جس کو وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنے لیے اپنا وہ مقام نہیں پا سکتے جو دنیا میں وہ لوگوں کو، جس مقام کی خاطر وہ دنیا میں لوگوں کے آگے وہ اپنی گردنیں بلند کر کے گھوم رہے تھے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ برائی کرنے والا۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تکبر کرنا کیا ہے؟ یہ تکبر کرنا ہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف نہ جھکائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے رستے پر نہ ڈالیں، تو یہ سب تکبر ہی ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر تو یہ سب باتیں تکبر میں ہی شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دکھلانے والا بنایا۔ تم اس دن میں راستے بھی دیکھتے ہو اور اپنے کام کاج بھی دیکھتے ہو، اپنی روزیاں بھی تلاش کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ پھر کون ہے جو تمہیں اپنے جھوٹ کی فریب میں لے کر جا رہا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اس غلط رستے کی رہنمائی کر رہا ہے؟ ایسے ہی وہ سب لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا۔ پھر اس نے تمہیں صورتیں بنایا، تمہارے چہروں کو صورتیں دی، فیچرز بنائے، پھر بہت بہت ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائی۔
اللہ نے پورا مکمل تمہیں پیدا کیا، تو پھر جو اللہ نے تمہیں صورتیں عطا کی، تم اپنے ہاتھوں سے ان صورتوں کو بدلتے ہو، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بس بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، کائنات کا رب ہے جو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جناب سے واضح دلائل آ چکے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پہلی بار مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پورا کا پورا ایک انسان کی شکل بنا دیتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی ہے جو اس سے پہلے ہی وفات دیا جاتا ہے، جو جوانی میں ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت دیا ہے اس میں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، بہت اہم بات بتا دی، اللہ نے یہ وقت اور تمہیں زندگی کی مدت اس لیے دی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھو، اس کی نشانیوں کو سمجھو، اور اس پر یقین لے کر آؤ۔ وہی ہے جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے اور تمہیں موت بھی دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا، اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر عنقریب وہ جان لیں گے جب طوق اور زنجیریں ان کے گردنوں میں ہوں گی، اور وہ طوق اور زنجیریں گردنوں میں ان کو ڈال کر وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات، جب ہمارے یہاں کوئی چیز گلتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ کھولتے ہوئے پانی میں؟ کہ جب ہمیں کسی چیز کو گلانا ہوتا ہے، جب ہم سالن بناتے ہیں، ہم جب کسی چیز کو گلاتے ہیں اور جب جلدی گلانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں گرم پانی ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے جسم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر اس کو نرم کریں گے، اور پھر اس کو آگ میں جھونکیں گے۔ اللہ اکبر! صرف اس بات کو سوچئے، کیونکہ ہم خواتین کوکنگ کرتی ہیں نا، تو اس چیز کو ہم بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ ان کو پہلے کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹ کر لے کے جائے گا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے وہ گھسیٹے جائیں گے، اور پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور توق اور زنجیریں پہلے ہی سے لگی ہوں گی تاکہ وہ ہل جل نہ سکیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں آج جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اللہ کے ماں سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے، ہم سے کہیں کھو گئے۔ ایسے جیسے انسان بے بسی نہیں ظاہر کرتا جب آپ کی کوئی چیز کھو جائے اور آپ کو ملے نا، بہت قیمتی چیز آپ کی، سوچیے کہ آپ کا ایک ڈائمنڈ ہے، آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی آپ نے اس ڈائمنڈ پر لگا دی۔ ہوں پتہ نہیں، میرے بچے کہتے ہیں ایمرلڈ جو ہے وہ ڈائمنڈ سے زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، تو ایمرلڈ سمجھ لیجیے آپ، اب سمجھیے کہ وہ ہے اور وہ کھو گیا آپ سے، اب آپ کتنے دل بلائیں گے، کتنے پریشان ہوں گے۔ اب یہ اس پریشانی کو، اپنی اس پریشانی کو اس پریشانی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے وسوسوں میں ساری زندگی گزار دی، آج اپنی آنکھوں کے سامنے سارا عذاب دیکھ رہے ہیں، اور وہ زندگی بھی ہمیشگی کی زندگی ہے، تو ان سے وہ سب جب کھو جائیں گے تو وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے ہیں۔ ان کے دل کی کیفیت سوچئے کیا ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے، اب تو وہ کہیں گے کہ ہم تو پکارتے ہی نہ تھے،
اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے، ان کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا ایک ایسے وسوسے کے پیچھے جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے، دنیا میں اکڑے پھرتے تھے۔ آج داخل ہو جاؤ، ادخلو، اللہ حکم دے رہے ہیں، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں۔ ایک دروازہ نہیں کہا، یعنی کہ تمہارے لیے سارے ہی دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے تو دروازے اللہ نے مخصوص کر دیے نا، کہ یہاں سے یہ جائیں گے، یہاں سے یہ جائیں گے، یہاں سے یہ جائیں گے، اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ بس تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ اب صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم اس کا کچھ حصہ واقعی آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات ہی دے دیں، پھر بھی وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ کسی رسول کے لیے بھی ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہاں اہل باطل خسارے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو، اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو مویشی بنائے ہیں ان میں سے تم کسی کو کھاتے ہو، اور ان میں سے تم کسی پر سواری کرتے ہو۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے، اور تمہارے لیے ان میں سے کئی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت کوئی گاڑیاں تو نہیں تھی، تو سواری کے دو ہی ذریعے تھے، یا تو پھر جانوروں پر سواری کریں یا پھر کشتیوں پر سواری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ جو ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور قوت و طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور زمین کی یادگاروں میں بھی ان سے زیادہ تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو بھی انہوں نے کمائی کی۔ ان کا مال، ان کی انٹیلیجنس، ان کی طاقت کچھ کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے، اترانے لگے۔ جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، 6 رکوع ہیں اس کے، اور اس کی آیات 54 ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 61 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 41 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات کے ساتھ یہاں بیان فرمایا کہ وسیع رحمت والے، بے حد رحم کرنے والے کی جانب سے یہ کتاب قرآن اتاری گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کو آگے الیبوریٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایکسپلینڈ کوئی چیز قرآن میں نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب، یہ ایک ہی کتاب ہے، فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل
اس سے پردے میں ہے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ہمارے دلوں پر ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں تو بوجھ ہے، بھاری ہے ہمارے کان، کیونکہ ہمارے کان بھاری ہونے کی وجہ سے کچھ سنتے ہی نہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ پھر تم کیا، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، سو تم اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو۔ اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ اے نبی، آپ کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ اچھا، وہ 6 جو دن ہے نا، اللہ نے وہ دن ڈسٹریبیوٹ کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 دنوں میں زمین کو بنایا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنا دیے، یعنی کہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں 4 دنوں میں، جو اب برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ یہ جو زمین میں اللہ نے روزیاں اور غذائیں دیں، اللہ نے ان کے لیے 4 دنوں میں یہ غذائیں بنائیں، پوری زمین کو 2 دنوں میں، پھر ان کی روزیوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام زیادہ دنوں میں کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ ایک دھواں تھا، یعنی آسمان بالکل ایک دھوئیں کی طرح تھا، جسے غبار دھواں اڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سوری، یہ جو 4 دن ہوئے نا، یہ پچھلے 2 دن ملا کر اور یہ والے 2 دن، تو یہ 4 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 2 دن زمین کے اور 2 دن روزیوں کے، 4 دن ہو گئے۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا، تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا، زمین اور آسمان دونوں نے کہا کہ ہم خوش ہو کر آ گئے ہیں، اے اللہ، ہم تیرے پاس خوش ہو کر آ گئے ہیں۔ تو اس نے 2 دنوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا، یعنی کہ 2 دنوں میں زمین، 2 دنوں میں رزق، اور 2 دنوں میں آسمان۔ اور صرف ان کے ساتھ وہ تمام خلقت آسمان کی جو اللہ نے آسمانوں میں بنائی، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا کہ اس آسمان میں یہ کام ہونا ہے۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو اے نبی، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک کڑک سے، ایک آواز سے، سخت کڑک سے ڈرا دیا ہے، کہ میں نے تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا ہے، عاد اور سمود جیسی کڑک ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلیاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلوں کا عذاب دیا۔ میں تمہیں اسی عذاب سے ڈراتا ہوں جب رسول ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتار دیتا، چنانچہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے، ناحق پھیلا اپنے آپ کو زمین میں، زمین میں اپنے خود کو معتبر سمجھنے بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے من نقوہ، ہم سے زیادہ طاقتور۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے؟ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی۔ منحوس دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ نحوست کے دن، یعنی کہ اگر سردی ہے، یعنی کہ وہ اتنی سخت ہوا، یعنی کہ طوفان، سرن سخت طوفانی ہوا بھیج دی، تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دے۔ رسوا کیسے؟ ان کا سارا مال و متاع چھین لے، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے، کیونکہ اس دن اس عذاب سے ان کو کوئی چھٹکارا نہیں دلا سکتا، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو ثمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا،
یعنی وہ جو تھوڑے لوگ بچ گئے، ان کو ہم نے ان عاد والوں سے عاد والوں سے جب بچایا تو وہ سمود والے بن گئے۔ ہم نے انہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا، پھر انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا۔ وہ ہدایت کے نور کو، روشنی کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اندھے ہی رہیں، تو ان کو رسوائی کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا، اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا کر بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے، لیکن کان اور آنکھیں اور ان کی کھالیں وہی بولنے لگیں گی جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لی جلودہم، اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ وہ کہیں گی، ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو گویائی دی، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جا رہے ہو۔ سوچئے کہ ہم اس اپنی جلد کو دنیا کے لیے کتنا سنوارتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں، اور یہی جلد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے گواہی دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس جلد سے بھی ہم بہت گناہ کرتے ہیں، اپنے جسم کو لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو یہی جلد ہی ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہوگی، اور اس کی گواہی ہی کافی ہوگی۔ اور تم اس لیے نہیں چھپا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت سے اعمال کو نہیں جانتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اعمال کو چھپا رہے ہیں جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا، اسی نے تمہیں برباد کر دیا۔ کہ آج ہمیں بھی یہ گمان نہیں ہے؟ چنانچہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ چاہے اب وہ صبر کریں یا روئیں یا پیٹیں یا اللہ سے التجا کریں، آج ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ، آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معافی کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ آج ان کو معافی نہیں ملے گی، اور ہم نے ان پر برے دوست مسلط کر دیے ہیں، تو انہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے، اچھے دوستوں کی دوستی عطا فرمائے، ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ اچھے دوست نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح فرمایا کہ ہم نے ان کو برے دوست، ایسے دوست بنا دیے جو ان کو آگے اور پیچھے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور دنیا کو انہوں نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اور ان پر وہی بات ثابت ہو گئی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اللہ اکبر! میرے رب نے کوئی بات ایسی چھوڑی نہیں جو ان ایکسپلینڈ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہماری دوستیوں اور یاریوں کے بارے میں بھی بیان کر دیا۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا یہ دوستی یاری کام نہیں آتی، لیکن وہ یقیناً جو اچھی دوستیاں ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، ایمان کو مضبوط اور تر و تازہ کرتی ہیں، وہ یقیناً انسان کو پناہ دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو شور مچانا شروع کر دیتے۔ آج اگر ہم قرآن سن رہے ہیں، اگر ہم آن لائن قرآن سن بھی رہے ہیں، تو پھر بھی قرآن کا حق پورا کا پورا یہی ہے کہ ہم اس کو غور سے، توجہ سے، آرام سے، تحمل سے سنیں۔ یہ ہرگز قرآن کا حق نہیں کہ ہم قرآن کو سنیں اور اس کی بے ادبی کریں، کہ ہم اپنی دنیا کے کاموں میں مگن ہوں اور ہم قرآن کو دل و دماغ سے نہ سنیں۔ چنانچہ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً ہم انہیں عذاب چکھائیں گے، اور ہم یقیناً ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، اس آگ میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یعنی یہ گھر ان کا ختم نہیں ہوگا، ہمیشگی کا پکا گھر بنا دیا۔ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے،
اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے ان باتوں پر، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، یعنی جس جس کے لیے تمہارے دل راضی ہوں گے، جو تمہارے دل چاہیں گے جنت میں تمہیں وہ سب کچھ دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو بھی تم طلب کرو گے، بس تم منہ سے نکالو گے تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ بے حد بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے رب کی طرف سے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے۔ اور بعد میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا؟ کیا اس کی بات سے اچھی کسی کی بات حق اور سچ ہو سکتی ہے؟ اچھی بات ہو سکتی ہے جو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہو؟ فور ایگزامپل، آپ کیا اپنی زندگی کا خوبصورت ترین آپ نے گھر بنایا ہے، اور آپ اس میں ساری آسائشیں اور ساری چیزیں رکھیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، یاروں کو، سب کو دعوت دیں، تو کوئی ایسا ہوگا کہ آپ کے خوبصورت ترین گھر میں نہ آنا چاہے اور آپ کے پاس آ کے آپ کی دعوت کو سے محظوظ نہ ہونا چاہے؟ ہر کوئی آنا چاہے گا۔ تو پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے تو آپ کی دعوت سے بڑھ کر کیا کسی کے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو کتنی ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اس کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کیے ہوں اس نے، اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور برائی نہیں ہوتی مگر برائی کو تم اس سے ہٹا دو، یعنی کہ نیکی جب کرتے ہو تو برائی تمہاری نیکی کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے، جو سب سے اچھا ہے۔ تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، اور اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کی دیے ہوئے صبر کی وجہ سے وہ صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ کے دل کو اکسائے شیطان کی نہیں، اب آپ اس کو چھوڑ دیجیے، بہت سیکھ لیا، بہت پڑھ لیا، ہم لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہے، بہت وقت نکال لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں دن اور رات، اور سورج اور چاند، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کا تو کوئی وجود ہی نہ تھا، تم ان کے کریٹر کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، پھر بھی اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بھی یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، جو زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے تمہیں زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر کے اندر ہر چیز کے مالک ہوتے ہیں، ملکیت میں ہوتے ہیں، ہم جیسے چاہتے ہیں اپنے گھر میں جیسے چاہتے ہیں، جو دل کرتا ہے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کائنات کا مالک ہے، وہ ہر چیز کرنے پر، ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھے چلتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہتے، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو تمہارے ہر عمل کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر قرآن کے ساتھ کفر کیا
جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے، یہ قرآن ایک باعزت کتاب ہے۔ باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یعنی یہ باطل کی کوئی بھی بات قرآن کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ باعزت کتاب ہے، وہ اس کے آس پاس بھٹکتی بھی نہیں باطل کی کوئی بات۔ کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اس کو اتارا گیا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں آیا، بلکہ اتارا گیا ہے۔ یہ اتارنا سے مراد کیا ہے کہ پورا کا پورا صحیح سلامت اسی طرح امانت دیا گیا ہے۔ آپ کو نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہا جاتا تھا، یقیناً وہ کیا کہا جاتا تھا کہ یقیناً تمہارا رب بڑی بخشش والا اور بہت دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، یعنی کہ یہ کلام تو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، یہ آواز تو ہم نے یہ الفاظ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ اگر عربی کے لیے عجمی لوگ اگر عربیوں کے پاس یہ عجمی زبان میں آ جاتا تو وہ یہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو قرآن کو عربی میں ہی نازل کیا، اور ہم عجمی لوگ ہیں، تو کیا اگر عربی یہ کہتے کہ اگر عجمی میں زبان میں نازل ہوتا کہ ہم تو اس زبان کو سمجھتے ہی نہیں، تو کیا ہم عجمیوں پر لازم نہیں کہ ہم اس زبان کو سمجھ کر اس کلام کو سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی اہم ترین بات ہم عجمیوں کے لیے کہی۔ اب اس کے اندر گہرائی سوچئے کہ قرآن کی زبان کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔ کیا عجمی کلام اور عربی رسول آپ کہہ دیں کہ یہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن صرف ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں، اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں، اندھے کیوں ہیں؟ کچھ دیکھتے ہی نہیں، حق کو سنتے ہی نہیں، بہرے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ اس سے بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ ایسا شک ہے جو ان کو ہدایت کے رستے پر نہیں لے کر جائے گا، اور ان کے دل کو ہمیشہ سے بے چین کر رہا ہے، کیونکہ انسان کا ضمیر ایسا ہے کہ جو انسان کو بار بار ملامت کرتا رہتا ہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے اس کی برائی بھی، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ہماری بہت ہی اچھی اور دینی بہن ہیں جن کا لنک ہم اکثر یوز کرتے ہیں، ان کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کی عافیت والا معاملہ فرمائے، رب کائنات ان کے ساتھ تمام جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی کی زندگی سے محفوظ فرمائے، رب کائنات ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اور صرف دعائیں کر سکتے ہیں، اور ہم دعاؤں کے محتاج ہیں، ایک دوسرے سے دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو اس قابل بنا لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کے درجے تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، ہماری اولادوں کو بہترین مسلمان بنا دے، ہمیں بہترین مسلمان بنا دے، ہمارے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رسپانسبلٹی پورا کرنے والا بنا دے،
اس دین کو عام کرنے میں ہماری مدد فرمائے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے کہ ہم صبر کے ساتھ اس دین پر چلیں اور اس پر عمل کریں۔ رب کائنات ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے سینے کو، ہمارے دلوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے، تاکہ اس قرآن کے الفاظ ہمارے سینوں میں اتر سکیں، ہاں، تاکہ ہم بھی قرآن کے الفاظ کو یاد کر سکیں۔ ہمارے حافظوں کو اتنا اچھا کر دے کہ ہم اس قرآن کے الفاظ کو سیکھ کر اس کو یاد کر سکیں، اور روز قیامت ہمیں بھی یہ فرشتے کہیں کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اے اللہ تعالیٰ، اے رب کائنات، ہم تجھ سے تیری جنتوں کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اے رب کائنات، ہمیں ان نیک بندوں میں شامل فرما۔ بے شک ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو لے کر تیری طرف آتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ، اس رمضان کے مہینے میں ہمیں ہمارے اعمال کو بہتر کرنا ہمارا نصیب بنا دے، اور ہمیں ان اعمال پر استقامت نصیب فرما دے۔ ہمارے لیے علم کے نئے دروازے کھول دے، ہمارے لیے علم پر عمل کرنا آسان بنا دے، اس علم کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، اس علم کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنانا۔ اے رب کائنات، بڑی زندگی غفلتوں میں گزار دی، یا اللہ اب تو ہمیں تھام لے، اب تو ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ، تو ہم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ، اس دنیا کی گمراہی سے